اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظہرین کا وقت آج لندن میں 12:59، مغربین 8:26 اور کل فجر 4:02 پر۔ اور تازہ ترین خبروں میں جو اس وقت میں نے جیسے آپ کے پروگرام کے آغاز میں خبر دی تھی کہ نادرا آفس سبی کے سامنے ایک بم دھماکہ ہوا ہے، ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں اور فی الحال کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پروگرام کے دوران کوئی اطلاع اس حوالے سے آئی تو میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ اور جو تازہ ترین خبریں یہ بھی ہے کہ جعفر اسٹیڈیم اوکاڑا میں تحریک انصاف کا جلسہ ابھی جاری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان نے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ اپنا قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے اور نہ بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے نواز شریف کو عمران خان کے ساتھ ٹی وی پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی ایک خط لکھا گیا ہے۔ تو ٹی وی پر جیسے آپ نے مختلف ڈیبیٹس، مختلف جو بڑے ممالک ہیں ان میں جو بھی امیدوار ہیں وہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور یہ خط ضرور لکھا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں نون لیگ جو ہے اس پر اس کے کیا جواب ہوتا ہے، وہ 1 to 1 مقابلہ ٹی وی پہ عمران خان کے ساتھ میاں صاحب کرنے کو تیار ہوں گے یا نہیں، تو اس پر ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ گزشتہ 10 برس کے دوران 40,000 سے زائد برطانویوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ شہ سرخی تھی روزنامہ صحافت نئی دلی کی کہ گزشتہ 10 برس کے دوران 40,000 برطانویوں نے اسلام قبول کیا۔ تو امریکہ کے بعد یہاں برطانیہ میں بھی اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی خوشایند خبر ہے۔ کراچی کے خبر کہ نیو سبزی منڈی اور بنارس کالونی میں آپریشن اور 21 افراد گرفتار ہوئے ہیں، اور گرفتاریاں جیسے کل بھی بات ہوئی کہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، اور لیکن جو بھی مجرم ہیں وہ قرار واقعی سزا تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو آپ نے دیگر ممالک میں سنا ہوگا کہ جیسے کوئی مجرم اور اتنے بڑے حادثات ثانیات کا مجرم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو بہت جلد اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کا جو نیچے جو نظام ہے، پچھلے دنوں حالانکہ افتخار چودھری صاحب بہت تعریفیں کر رہے تھے اپنے نظام کی، لیکن جو نیچے عدالتی نظام ہے وہ بہت ہی ابھی مخدوش حالت ہے اس کی، اور ججز اور جس طرح سے یہ الیکشن کیمپین میں اور جو بھی بندر بانٹ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کچھ ایسے قوانین بنے کہ ایک جو امیدوار ہے، ایک ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر رہا ہے، تھوڑی سی بڑی عدالت میں اس کے کاغذات جو ہیں وہ اپیل کے بعد بالکل ٹھیک قرار دیے گئے ہیں۔ ایک جو امیدوار ہے ایک حلقے میں اس کے کاغذات ٹھیک تھے، اگلے حلقے میں ناکام تھے، تو مکا کر کے یہ سارا ایک سلسلہ اب سارے جو امیدوار ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ان کو بھی اجازت مل چکی ہے، اور رہ گئے ہیں تو وہ صرف جنرل پرویز مشرف جو ریٹائرڈ ہیں وہ رہ گئے۔ بہرحال چترال میں جو ان کے الیکشن کی کیمپین کو یا ان کے جو کاغذات نامزدگی ڈسمس کیے گئے ہیں اس پر پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی ہے۔ اب امید ہے کہ شاید اس کا فیصلہ بھی شاید کی میں بات کر رہا ہوں مشرف صاحب کے حق میں آئے، کیونکہ اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ مشرف صاحب کے حق میں تو نظر فی الحال نہیں آ رہی۔ آج بھی ان کی ہیئرنگ تھی غداری کیس پہ، اور پرویز مشرف نے ایک ایسی بات کی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، وہ دبئی جانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کیس کا یا اس صورتحال کا کہ ان دنوں ہم پرویز مشرف کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور کل جیسے نگران حکومت نے بھی انکار کر دیا کہ آرٹیکل 6 کے تحت وہ کارروائی نہیں کر سکتے، ان کا مینڈیٹ یہ کارروائی کرنا نہیں ہے بلکہ الیکشن کروانا ہے۔ تو نگران حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم پرویز مشرف پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی پر کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے، یا اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ یہی ہے، وہ سمجھ رہے کہ وہ الیکشن کروائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف کا آج عدالت میں یہ کہنا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، وہ دبئی جانا چاہتے ہیں، اور عدالت نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ باقاعدہ درخواست لکھیں اور اس پر دوبارہ وہ غور کریں گے۔ تو یہ جو تمام جو ایک گھیرا یا ایک جو ان کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو شاید پرویز مشرف پہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے، غداری کا مقدمہ ہے، تو یہ بہت سے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہونے کا اس میں خطرہ بھی تھا۔ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بٹوین دا لائنز یا بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید پرویز مشرف بہت جلد واپس دوبارہ دبئی چلی جائیں۔ ان کا یہ کہنا کہ والدہ ان کی بیمار ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ باقاعدہ درخواست لکھیں
تو اس پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آئندہ دنوں میں مشرف صاحب کے ویسے بھی جو الیکشن کی صورتحال تھی وہ تمام حلقوں سے ان کو ڈسمس کیا گیا ہے یا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس حوالے سے اب آئندہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ نگران حکومت وہ بھی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پرویز مشرف بہت جلد دبئی واپس چلے جائیں اور پھر کچھ دوبارہ کیونکہ اس بار جب وہ آئے ہیں تو شاید کچھ ان کے اپنوں نے ان کو غلط مشورہ دے دیا کہ وہ جب پاکستان آئیں گے تو عوام جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ پذیرائی کریں گے یا ان کے لیے سب کچھ قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے، لیکن فی الحال عوام کا وہ جوش و جذبہ وہ نظر آیا نہیں کہ جو کسی بھی حکومت کو تھوڑا سا ہلا دے، کسی بھی ادارے کو ایسا ہلا دے۔ تو چھوٹے موٹے ان کے حق میں مظاہرے ضرور ہوئے لیکن بڑا مظاہرہ ان کے حق میں نہیں ہوا، تو اسی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے کہ وہ دبئی واپس چلے جائیں اور دوبارہ وہ بیرون ملک جو لیکچرز کر دے رہے ہیں یا جو ان کی مصروفیات پہلے تھیں تو اگر وہ سر انجام دیں تو بہتر ہے۔ یہاں پر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں وہ ان کے لیے سازگار نہیں ہے۔ بہت ہی بڑے بڑے کیسز ان پہ موجود ہیں، غداری کا اور آرٹیکل 6 کا، اور طیارہ اغوا کیس ہے، بگٹی قتل کیس ہے، بے نظیر بھٹو قتل کیس ہے، تو بڑے بڑے کیسز کے ہوتے ہوئے وہ شاید اور یہ حالات میں کہ جب ان کے گھر کو ہی جیل بنا دیا گیا ہے تو ایسے حالات میں وہ بھی غنیمت سمجھیں گے کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا یہ جو عدالت ہے وہ ان کو دبئی جانے کی اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں، لیکن ایک حالات اسی نہج پہ جا رہے ہیں کہ شاید مشرف صاحب اس ملک سے روانہ ہو جائیں۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 3 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں اور 18 روز بچے ہیں 11 مئی آنے میں، تو آئندہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو جو اخراجات انہوں نے کرنے ہیں 3 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس خطیر رقم میں پاکستان کے جو الیکشن ہے وہ شفاف انداز میں ہو پائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہنا ہے کہ صدر کی تصدیق بند نہ ہوئی تو ہمارے پاس بھی بہت مواد ہے، تو صدر صاحب کی تصدیق یا صدر صاحب پہ جملے بہت زیادہ کسے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں شہباز شریف ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ نے صدر زرداری کو کرپشن کے 10% ہونے کا داغ دھونے کا موقع دیا۔ ابھی تحریک انصاف کا جلسہ ختم ہوا ہے اور وہاں پر تحریک انصاف کے جو رہنما عمران خان نے خطاب بھی کیا، اور وہ خطاب جو کرنے آئے تھے ہیلی کاپٹر پہ کرنے آئے تھے، اور ہیلی کاپٹر کے حوالے سے بھی اب بعد میں خبریں آئیں گی کہ اس کا کرایہ کس نے دیا، کون ادا کرے گا، یا حکومت کی طرف سے یہ پرووائڈ تھا، تو اس طرح کی خبریں اب آنے والی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب تحریک انصاف والے کیا دیں گے، اور زیادہ تحریک انصاف کی بات ہم اگلے حصے میں ہی کریں گے کیونکہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں یہاں مقامی رہنما ہیں تحریک انصاف کے، تو جو میرے ذہن میں بھی سوال ہے، جو تنقید ہے، آپ کے ذہن میں بھی جو سوال ہیں، جو تنقید ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ یو کے مختلف اداروں میں کام پر آنے والے ورکرز کو الکوہل ٹیسٹ دینے کے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ الکوہل ٹیسٹ جو ہے فنگر پرنٹ سے لے لیا جائے گا، تو یہ جدید قسم کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کو زیادہ جو اس کا آغاز ہوگا وہ سیکیورٹی ادارے ہیں، NHS ادارے ہیں اور ٹرانسپورٹ ادارے ہیں، ان میں جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا صبح ایسا ایک ٹیسٹ ہو جائے گا کہ وہ اپنا فنگر ٹپس جو ہیں وہ چیک کرائیں گے اور وہ مشین بتا دے گی کہ اس نے الکوہل یوز کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک بندہ جو اس کا مائنڈ ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی خدمت کر پائے عوام کے حوالے سے کہ وہ ان کا آمنا سامنا ہو پائے، کیونکہ بعض اوقات بندے ہوش میں نہیں ہوتے اور وہ کچھ سے کچھ فیصلہ کر ڈالتے ہیں، اور جو اگر ٹرانسپورٹ میں کوئی بندہ موجود ہے تو بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جو ڈرائیور جو ہے نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا ہے اور پیچھے کئی درجن افراد اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں، اور وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے، تو یہ آنے والے وقت میں یہ اچھا ایک ٹیسٹ ہوگا جو یہاں پر UK میں اس کا اطلاق ہونے والا ہے۔ کچھ انٹرنیشنل خبروں میں وزیر اعظم منموہن سنگھ نے خواتین کے تحفظ کو سماجی ذمہ داری قرار دیا ہے اور تشدد کے واقعات کی مذمت کی ہے، اور اب تازہ ترین جو اطلاعات ہیں نئی دلی میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد وہاں پر کافی ایک گہما گہمی پائی جا رہی ہے، کافی حکومت کے خلاف جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم منموہن سنگھ نے یہ بیان دیا ہے کہ خواتین کے تحفظ کی ذمہ داری وہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ پورے سماج کی ذمہ داری ہے، اور اس واقعے کی وہاں انہوں نے مذمت بھی کی ہے۔
کیرلا سے تعلق رکھنے والی فاطمہ کو حجاب پہن کر اسکول نہ آنے کے حکم کے بعد والدہ عالیہ احمد کا احتجاج اور کورٹ پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایک بچی کو حجاب نہ پہن کر اسکول آنے کا کہا گیا ہے، اس پر اس کے والدین وہاں کی عدالت میں پہنچے ہیں اور عدالت پر انہوں نے ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ دے گی۔ صدر احمدی نژاد کا ایک بیان ہے کہ ساری دنیا کے شیطان اکٹھے ہو کر بھی ایٹمی طاقت نہیں چھین سکتے، آئندہ الیکشن میں لوگ بھرپور حصہ لیں گے۔ تو ایران میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، تو صدر احمدی نژاد جو اپنی ٹرمز پوری کر چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آئندہ ایران کے صدر کون ہوں گے، اور آئندہ الیکشن میں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بھرپور حصہ لیں گے۔ نیٹو وزرائے خارجہ کا اجلاس آج برسلز میں ہوگا، شام کی صورتحال پر بات کی جائے گی۔ اور کینیڈا کی خبر کہ کینیڈا میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں فائرنگ سے خاتون سمیت 5 افراد ہلاک اور حملہ آور پولیس مقابلے میں ہلاک۔ میانمار میں مسلمانوں کے قتل عام پر پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ یہ ایک ویڈیو کلپ جاری ہوا ہے جس میں پولیس جو ہے وہ بالکل خاموش کھڑی ہے اور مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ اور بنگلہ دیشی پارلیمنٹ نے عوامی لیگ کے رہنما عبدالحمید کو بنگلہ دیش کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے، اور یہ عبدالحمید جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے اس وقت نئے صدر نامزد ہوئے تھے اور ان کو منتخب کر لیا وہاں کی پارلیمنٹ نے۔ کھیل کی خبروں میں شاہد افریدی نے کراچی میں بچوں کی جیل کا دورہ کیا ہے اور بچوں میں تحائف بھی انہوں نے بانٹے ہیں، اور شاہد افریدی نے ان قیدی بچوں کو کہا ہے کہ انہیں بھی دوسری اننگ شروع کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ شاہد افریدی کی طرف سے ایک اچھا جیسچر کہ شاہد افریدی خود جیل میں گئے ہیں، ان بچے جو چھوٹے چھوٹے شاید جرائم میں اندر قید بند ہیں، تو اس حوالے سے ان کو یہ کہنا اور تحائف دینا یہ ایک اچھا ہے کہ بچے جو ہیں ان کا ایک موقع ہوتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ بڑے اور بھی گھناؤنے جرائم سیکھ کر جیل سے باہر نکلیں اور بھی معاشرے میں نقصان دہ ثابت ہوں۔ تو بچوں کو واپس لانے کے لیے، زندگی میں دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ابھی زندگی پڑی ہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے۔ مختلف تنظیمیں جو یہ کام کرتی ہیں اس کی ہمیشہ پذیرائی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو میرے پاس اپڈیٹس تھیں وہ ہیں، اور یہ جو یہاں پر جو مقامی اخبار ہے وہ بھی میرے پاس ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی آپ کی ٹیلی فون لائنز اوپن کر دیں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے جو بھی آپ کے ذہن میں خبر ہے، کوئی بھی تبصرہ ہے، آپ بھی اس پر بات کر پائیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہوں گے، تو آپ بھی میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں کی جو سب سے بڑی شہ سرخی ہے، ہیڈ لائن ہے کہ اوورسیز بیلٹنگ کے لیے مسودہ قانون سادہ بنانے کا حکم، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا غیر ملکی جو پاکستانی ہیں، غیر ممالک میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں، کیا ان کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا یا نہیں؟ تو آج بھی پاکستان میں اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا جا رہا۔ آرڈیننس آنے کی بات ہوئی، قانون سادہ بنانے کی بات ہوئی، نادرا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، تو بہت سی ابھی پیچیدگیاں، بہت سی پریشانیاں بھی باقی ہیں۔ کل کا اجلاس ابھی حتمی ہے، 17-18 دن بچے ہیں، تو ابھی حکومت کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ 2.5 سال سے سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ جو بھی بیرون ملک پاکستانی ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور بہت سے ایسے ممالک نے اپنے جو بھی تارکین وطن ہیں ان کے لیے ایسی سہولت دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے جو تارکین وطن ہیں، جو باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں، ان کے لیے یہ احکامات ابھی تک اتنا ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں، اس پر عجیب بات ہے۔ لیکن کل ایک بہت ہی اہم اجلاس ہوگا جس میں اس کا پتہ چلے گا کہ آیا بیرون ملک پاکستانی ووٹ کا حق استعمال کر پائیں گے یا نہیں۔ نواز شریف کی یہاں جو ہیڈ لائن ہے ٹنڈو العیار میں ان کا جلسہ تھا، ان میں انہوں نے کہا کہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، پیپلز پارٹی نے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا، سندھ کے نوجوانوں میں بھی لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ تو نواز شریف کا یہ کہنا ٹنڈو العیار میں، اور سندھ کے نوجوانوں کو صرف شاید لگتا ہے کہ صرف لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، تمام عوام کو لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو عام بچہ جو ہے وہ بک یا ایک کتاب کھول کے، کیونکہ وہاں لائٹ نہیں ہے، ان دنوں امتحانات بھی جاری ہیں کئی جماعتوں کے، تو ایک عام پاکستانی بچہ جو ہے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے،
تو عام کتاب کھولنے کے وہ روادار نہیں ہیں، ان کو موقع نہیں مل پا رہا کہ کس قدر مشکلات ہیں وہاں پہ. تو ایک لیپ ٹاپ وہ دیے جائیں گے اور لیپ ٹاپ کس طرح سے تبدیلی لے آئیں گے. تو یہ ایک نون لیگ کی اپنی ایک پلاننگ ہے یا ان کا ایک سلسلہ ہے ووٹ حاصل کرنے کا. تو بہرحال اس پر جتنی بھی اس کے حق میں بھی دلائل دینے والے بہت سے لوگ ہوں گے کہ نہیں، یہ پاکستان میں لوگ یا نوجوان جو ہیں وہ دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور نوجوانوں میں صرف جو کمی تھی پیسے کی جس وجہ سے وہ لیپ ٹاپ نہیں لے پا رہے تھے، تو لیپ ٹاپ انہیں لے لیے ہیں اور اب وہ فیس بک دیکھیں یا چیٹنگ کریں یا جو مرضی کریں، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. عمران خان کا ایک بیان یہاں بھی چھپا ہے. ان کا کہنا ہے کہ باریاں لینے والوں کی نورا کشتی ختم ہو گئی، لیپ ٹاپ سے جنون خریدا نہیں جا سکتا. ہماری جماعت نے نوجوانوں کو 35% ٹکٹ دیے. تو لیپ ٹاپ کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جلسے میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ دے کے، کیونکہ زیادہ جو فوکس ہے تحریک انصاف کا وہ بھی نوجوانوں کی طرف سے ہے، نوجوانوں کی طرف ہی ہے. تو لیپ ٹاپ سے جنون خریدا نہیں جا سکتا، یہ کہا عمران خان نے. اور باریاں لینے والوں کی نورا کشتی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو باریاں یہ ان کا جو مقصد ہے یا ان کی جو مراد ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی ہے. تو یہ باریاں لیتی رہی ہیں 2-3 بار دونوں جماعتوں کے جو وزراء اعظم بھی رہے ہیں، لیکن عوام کا کتنا فائدہ ہوا ہے. لیکن باریاں لینے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. 2 سال 3 سال کے بعد اسمبلیاں توڑ دی گئیں. تو ظاہر ہے جب پورا موقع نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم پہ وہ نتائج حاصل کرنے کا جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا، تو یہ بھی سراسر زیادتی ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے ان سے بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ایک اور یو کے کی خبر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں، سب کو پوری ٹیم کو آپ کو سلام، اور بہت اچھی مارننگ گزرے، بہت اچھا دن گزرے آپ سب کا. جی مہربانی بہن. جی میں یہی کہہ رہی ہوں. ہلو جی بات کیجئے بہن. جی میں یہ آپ کے حالات پہ ہی بات کرنا چاہتی ہوں، اخبار پہ آپ کے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے پرویز مشرف کے ساتھ وہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور میں یہ جو برابر نیوز میں دیکھ رہی ہوں کہ سارے مقدمے ڈھونڈ کے ملک کے اندر سے جو بھی کچھ جھوٹے بوٹے سب ان پہ تھوپ رہے ہیں اور تھوپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور بے نظیر کا یہ بھی سب کچھ. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں آپ کو بھی بھیجوں گی، اور حقیقت کے لیے کہ پاکستان حقیقت کیا ہے وہ لکھی ہے، وہ چھپ گئی ہے، پھر وہ میں آپ کو بھی بھیجوں گی. تو اس میں سارا جائزہ لیا ہے سب طرح سے کیسا ہے پاکستان. کیا یہ کہہ رہے ہیں بدلیں گے لوگ پاکستان کو بدل لیں گے؟ کیسے بدل لیں گے؟ کوئی چھڑی لا کے تھوڑی زیادہ گھمائیں گے بدلیں گے؟ ایک دم لائٹ چلی جائے گی، لائٹ غائب ہو رہی ہے، یہ جو چیزیں مہنگائی یہ سب ایک دم چھڑی گھماتے ہی تھوڑی ہو جائے گا. سب یہ سب دھوکے دے رہے ہیں لوگوں کو، دھوکے دے کے ان سے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان یہ آ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں. کیوں چلے جائیں؟ وہ پاکستان کی شہری نہیں پرویز مشرف، ان کو حق ہے کہ رہنے کا پاکستان میں رہ کے وہ اپنا مقابلہ کریں گے باقاعدہ. یہ جھوٹے مقدمے لگائیں، کوئی سچائی تھوڑی ہے ان میں جو جھوٹے کو کرنے. وہ اتنے بزدل نہیں ہیں جو وہ بھاگ کے چلے جائیں گے. ان کے پاس ہمت ہے بہت. وہ فوجی آدمی ہیں، وہ ملک کی خاطر آئے اپنے کو کہ بچانے کے لیے لوگوں کو جو لاشیں نکالی تھیں اور لوگوں کے گھر جل رہے تھے انہوں نے پکارا تھا، اس لیے آئے تھے وہ. اور یہ جو یزیدی لوگ ہیں یہ پرویز مشرف آل محمد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا ہے اور کہ جو میری اولاد کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دوست وہ ان کا دوست. تو ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ وہابی لوگوں نے جو کہ رسول کے بھی نہیں ہے وہ. تو اتنا زبردست اس کا کچھ نہ کچھ نکلے گا نتیجہ بہت برا. اور پرویز مشرف انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ساتھ ان کی مدد کرے گا. بہت زبردست حق کی جیت ہوتی ہے ہمیشہ، حق کی ہوگی جیت. اور پاکستان کو بچائے گا ان درندوں سے جو یہ جکڑے بیٹھے ہوئے کہ کسی طرح سے چھوڑتے نہیں پاکستان کے حالات. کیا بدتر سے بدتر حالات کر دی. لوگوں کی نہ تو جان کی سیفٹی ہے، نہ مال کی سیفٹی ہے، نہ کھانے کو مل رہا ہے. لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں لیکن گاؤں میں جا کے اگر دیکھو تو بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے. ایک غریب بچہ پڑھائی کے لیے ترس رہا ہے کہ ہمارے پاس پڑھائی نہیں کہ ہم پڑھیں کس طرح سے. ان کو شرم نہیں آتی کہ لیپ ٹاپ بانٹ کے ووٹ خرید رہے ہیں اور پھر آ کے بیٹھ جائیں گے قبضہ کر کے کہ ہمارا ہے ملک، سب کچھ ہمارا ہے. یہ لوگ میں کہتی پبلک کیسی ہے جو ان کے بہکائے میں آ گئی ہے. ان کو ملک کا خیال نہیں ہے. یہ ایک لیپ ٹاپ لے کے کتنے دن جی لیں گے تم لیپ ٹاپ لے کے؟ تم جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، جو سیلاب زدہ ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس بچیوں کی شادی تک کرنے کو نہیں ہے، علاج کرنے کو نہیں ہے، ان کی مدد کرو جا کے تو پتہ چلے گا ملک تو ملک کے ہمدرد ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور آپ نے جو باتیں کی ہیں بہترین باتیں، آپ کے جو نقطہ نظر تھا آپ نے پیش کیا. اور جو بھی لوگ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم ہے. اس کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں آپ کے سامنے، آپ بھی بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जनाब मोहतरम। मोहम्मद फरूक साहब, मैं मोहम्मद जी लंदन से बोल रहा हूँ। मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब। जनाब आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ वालेकुम और अस्सलाम। आपकी सब बातें सुन रहा हूँ और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा। क्या बात है बात सुनने की। बात सुनकर अमल करने वाले जो है ऐसे ही होते हैं जो किसी की बात सुनते हैं उस पर अमल करते हैं, जबकि लोगों ने अल्लाह ताला के नबी की बात सुनकर उस पर अमल नहीं किया और दीन को कम्प्लीटली पतले से उतार दिया। बाकी अपने मुल्क में फरूक भाई कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा मुल्क है और ये अल्लाह का दुनिया है। अल्लाह की दुनिया को कोई आदमी खराब नहीं कर सकता, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है और मतलब से चल रहा है। बात यह है कि अल्लाह की दुनिया को कोई आदमी खराब नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला का बंदा दुनिया में है। तो मैं टेलीविजन के जरिए से अपनी वाइफ को जो बर्मिंघम गांव में गई हुई है उसको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, वालेकुम और उनका भाई जो ठीक नहीं है उनके लिए सबसे अर्ज करता हूँ कि उसके लिए दुआ करे। इलाही। बाकी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। इसी तरह अल्लाह वालों की बातें सुनते हुए तो इंशाअल्लाह ताला हर काम में कामयाबी है। और अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह ताला से मोहब्बत का प्रूफ करना चाहिए। जो भी आदमी मोहब्बत को प्रूफ करेगा अल्लाह ताला के रसूल उसके घर में बगैर जिसे के चले जाएंगे। इसी के साथ जानना चाहता हूँ जज़ाकल्लाह। और आप सब शहजादों को और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब। आप ख़ुद इतने खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, इसी वजह से सारी दुनिया आपको अच्छी लगती है, शहज़ादे लगते हैं, आप खुद शहज़ादे हैं। तो आपने दुआ का कहा है, आपकी वाइफ के भाई बीमार हैं, तो हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद याकूब साहब। अगले कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, या अली मदद। मौला अली मदद। मोहतरम अनवर शाह साहब नॉर्वे से। जी फरूक भाई, सारी हूँ मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ रिसेंटली। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या हालात हैं शाह साहब वहाँ पे? आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। उधर भी हम जिस जगह मैं था वहाँ ज़ाहिरा केबल में आपका चैनल नहीं आता। अच्छा। वैसे आपको बहुत मिस किया फरूक साहब, और हिदायत टीवी की पब्लिसिटी भी बहुत की है जगह जगह मामबार गांव में। अच्छा, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। सियालकोट में थे आप? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी। तो फरूक भाई, सबसे पहले तो शायर अहले बैत, अजीम शायर जो उनकी तज़ियत करता हूँ सिब्ते जाफर साहब की। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। और ये बहुत जुल्म हुआ है पूरी शिया कम्युनिटी के अलावा, जितना अदब है और जितनी शायरी है, शोरा कराम है, मैं उनको भी तज़ियत ही पेश करता हूँ कि इतना अनमोल और माया नाज शायर थे वो। इनकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी फरूक भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही मैं अजीम सिर्फ आपसे दुआ गो हूँ कि आप सब उनके लिए हर लम्हा हर वक्त हमारा दिल उनके साथ है। हमारी जितनी शिया कम्युनिटी है, इनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और बिल्कुल शाह साहब, इन जालिमों को गर्क करे। और हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी कोशिश करे और इन जो ऐसे अफसर हैं जो इस टारगेट किली में इन्वॉल्व हैं उन्हें पर्दा पे जल्दी लाएं। और खुदा जो हमारे सियासतदान जो आप कैंपेनें चाह रही हैं पाकिस्तान में, वैसे तो फरूक भाई पाकिस्तान दुनिया में जन्नत है, अगर इस जन्नत के निगहबान इसे फलने फूलने दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल और मैं सही। आखिर में ये अशार डॉक्टर लामा इकबाल के कहता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। शाह साहब, आपकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आ सकते हैं। और आप सियालकोट गए थे और वहीं के जो शायर और जहाँ फिर शायर मशरक़ करार दिए गए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके शेर जो हैं वो दोबारा पेश कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? आज बहुत ढीले है, जोश नहीं आ रहा आपके अंदर पत्रों का। आज बस मैंने कहा कि नकवी साहब मैंने वोट देना है पीपल्स पार्टी को, तो क्या फ़ायदा आपसे टक्कर लेने का।
جی موسٹ ویلکم. ہمارے سینے بھی کھلے ہیں, دل بھی کھلے ہیں, ماتھے بھی اور کھلے ہیں, خزانے بھی ہم کھلے آپ ہیں, کو تجوریاں welcome کھلی کہتے ہیں. مجھے نہ بلوائیں نقوی صاحب, تجوریاں کھلی ہیں, دل کھلے ہیں اور تجوریاں بھی کھلی ہیں. میں آپ کو یہ بات ایک کرنا چاہتا ہوں. جی 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 بسم اللہ. بات کرنا چاہتا ہوں, آپ بات کر رہے تھے نواز شریف کے بیان کی, شہباز شریف کے بیان کی, تو یہ درفتنیاں جو ہوتی ہیں یہ تو چھوڑتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. آشا باغی ایک جلسے میں اس نے کہا تھا سینکڑوں لوگوں کے سامنے نواز شریف نے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, آپ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. جی تو وہ جو مشرف کے ساتھ معاہدہ تھا کیا وہ سچ تھا؟ کیا وہ 7 سال خانے کعبے میں بیٹھ کے سچ بولتا رہے یہ موصوف جو عوام کو کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا سعودیہ والوں کی غیرت جاگی تھی کہ انہوں نے آگے بتایا کہ اس نے یہ معاہدہ کیا؟ یہ تو معاہدہ بھی چھپائے بیٹھے ہوئے تھے, پہلے کہتے ہیں نہیں, پھر کہتے ہیں 5 سال کا ہوا ہے. تو کیا یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ کیا تھا؟ تو اسی طریقے سے وہ اگر نڈیروں میں بھی گئے ہیں تو وہاں بھی درفنتنی اگر انہوں نے کوئی چھوڑی ہے تو وہ بھی بھائی اسی طریقے سے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کی کچھ کیتا ہے, دوسروں دیا منجیاں تھلے ڈانگ پھیرنا آسان ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا اس بات کا ہے کہ پنجاب میں کون سی دودھ کی نعرے بہی ہیں. جو لیپ ٹاپ ہے وہ بھی 17,000 کا لے کے 37,000 کا اس کا بل دیا ہوا, وہاں بھی اربوں کے گپلے ہیں. اور اس کے بعد اگر آگے جائیں گے تو روٹی سستی روٹی بھی آپ کو جو کھا چکے ہیں آپ, آپ کو 1 روٹی ملی ہے اور 26 ارب روپیہ وہ کھا گئے ہیں روٹی کا. اور ڈنگی والے ابھی تک رو رہے ہیں, ان کے گھروں میں ابھی تک بیچاروں کو کھانے کو نہیں مل رہا, کسی کا کوئی مر گیا, کسی کا کوئی چلا گیا, دوائیں ابھی تک لوگوں کو نہیں مل رہی, وہ بھی جعلی ملی ہیں. تو یہ ساری ماشاءاللہ جتنی کمائیاں کی ہوئی ہیں یہ ساری ایک چیز میں ہیں. تو کیا انہوں نے پنجاب میں کیا کیا ہے, کس چیز کو پنجاب کا انہوں نے دے کے عوام کو خوش کیا ہے؟ ایک چیز میں پوچھنے والوں, چلیں وہ تو دوسرے وہ جلسے کر رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا جو ایک تیر تم ہو رہا ٹھکا ٹھک, اور یہ وہ جو ایک جوش و جذبہ تھا, جلوس تھے, وہ ابھی نظر نہیں آ رہے, کب کریں گے شروع؟ فروغ بھائی یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ الیکشن پالیسی ہوتی ہے. یہ الیکشن پالیسی ہوتی ہے. ہم نے 2 بٹیرے میدان میں چھوڑے ہوئے ہیں جو آپس میں لڑ کے برا حال کر رہے ہیں اپنا. جب یہ تھک جائیں گے تو پیپل پارٹی اس وقت میدان میں آ جائے گی. یہ 2 بٹیرے پہلے ایک دوسرے کو ہم نوچ لیں اچھے طریقے سے, ان کے یعنی فائنل میں آپ سے مقابلہ ہوگا, یہ سیمی فائنل ہو رہا ہے. کماش کے تھے یہ کیسے ہیں, اس کے بعد پھر پیپل پارٹی بتائے گی اپنا آپ. بہترین بات, بہت اچھی پلاننگ. بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کی کال کا, کیونکہ اگلے حصے میں ہمارے مہمان بھی ہیں تحریک انصاف کے یہاں پہ رہنما, تو زیادہ بات ہم ان سے بھی کریں گے, اور جو بھی ان سے بھی پوچھیں گے کہ آیا ان کا مقابلہ ابھی یہ فائنل ہو رہا ہے کہ سیمی فائنل ہو رہا ہے, تو اس پر بات وہ کریں گے. زیادہ بہتر وہ بتائیں گی کہ تحریک انصاف آئندہ کیا کرنے والی ہے. تو یہاں کی جلدی سے مقامی خبریں, پھر بریک, اور اس کے بعد مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا. افغانستان میں طالبان نے ترک ہیلی کاپٹر کا عملہ یرغمال بنا لیا ہے. بہت سے الفاظ جو چڑھتے نہیں. تو ہیلی کاپٹر کابل جا رہا تھا اور مشرقی شہر خوست میں گزشتہ شام ہنگامی لینڈنگ کی, اور سیکیورٹی فورسز نے ہیلی کاپٹر تلاش کر لیا اور 11 افراد کو یرغمال بنا لیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کب ان کو چھڑوایا جاتا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ اب حساس معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں کی خبر ایک دوں کہ 68% برطانوی مختلف نسل کے وزیر اعظم کو قبول کرنے پر تیار ہیں. جیسے صدر اوباما وہاں پہ ایک بتایا جاتا ہے کہ سیاہ فام, تو یہاں پہ بھی 68% جو ہیں برطانوی مختلف نسل کے وزیر اعظم کو قبول کرنے کو تیار ہیں. تو یہ کچھ خبریں تھیں, اور یہ اس کے علاوہ الطاف حسین کا بھی ایک بیان شیئر کر دوں کہ سندھ کا وارث ہونے کے لیے مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک دن میں تمام امیدواروں کے اعلان کا اعزاز متحدہ کو حاصل ہوا ہے. انہوں نے کل بھی ایک خطاب کیا جس میں جو امیدوار ہیں MQM کے, انہوں کو پان کھانے اور گٹکا کھانے پہ پابندی لگائی الطاف حسین نے. تو یہ ایک انوکھا انہوں نے اپنی ایک قیادت کا یا قائد ہونے کا تھوڑا سا اثر استعمال کیا. اب دیکھتے ہیں کہ جو ان کے امیدوار ہیں کم سے کم وہ پان کھانا چھوڑتے ہیں, کیونکہ پان اور سگریٹ چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو قیادت کی طرف سے یہ حکم ہے, اور جیسے الطاف صاحب کا یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پان چھوڑنے پہ وہ کتنا ان کی تابعداری حکم کی تعمیل کریں گے.
تو یہ باتیں ہیں سیاست کی. اور اس وقت ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تحریک انصاف UK کے رہنما عامر چشتی صاحب ساتھ ہوں گے, تو ان سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں, ان کی باتیں بھی سنیے گا اور یہ سوچیے گا. اور جو بھی ابھی 11 مئی دور ہے تو تمام جو قیادت ہے, تمام جو سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ تمام جو افراد ہیں شامل ہوں گے. 10 مئی کی رات تک ہم نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھنا ہے, اور اگر بہت ہی اچھی پارٹی لگی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے واقعی بہت زیادہ ان کے ساتھ متفق ہیں, اور میں نے یا آپ نے جو بھی ہیں تحریک انصاف جوائن کر لی ہے, تو آپ اس پر بھی اپنا اقرار کہہ سکتے ہیں. تو لیجئے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.